العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبی اللہ. حضرات گرامی، سورت نجم کی پہلی دو آیات 27واں پارہ اللہ کریم کی توفیق سے میں تلاوت کی آپ نے سنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ چشم زدن شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے. اللہ کریم اس سورت کی ابتدا میں قسم اٹھا رہے ہیں، اور وہ قسم کیسی ہے؟ اپنے محبوب کے سفر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور ہوا کے 3 معنی بیان ہوتے ہیں. ایک ہوا کا معنی ہے اوپر جانا، اور ایک ہوا کا معنی ہے برق رفتاری سے چلنا، بہت تیز سپیڈ کو نجم کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک ہوا کہتے ہیں. اس طرح ایک معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، کہ یعنی حضرت ابن عباس نے ایک قول کے مطابق، آگے بھی ان کے اقوال ہیں، کہ جب ثریا گر جائے یعنی غائب ہو جائے اس کو نجم کہتے ہیں. اور ہوا کا معنی غائب ہو جانا. حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث سے پاک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو امام بغوی نے روایت کیا، کہ زمین پر جو آفت آتی ہے یعنی آفات عرضی، نجم یعنی ثریا کے نکلتے ہی وہ دور ہو جاتی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جو آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ثریا کے ظاہر ہونے سے اللہ دور فرما دیتا ہے. اگر اس سے مراد، نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر معنی یہ کرنا پڑے گا جب حضور آئے تو اللہ نے ساری مصیبتیں اٹھا لیں، سبحان اللہ، ساری پریشانیاں دور کر دیں. یعنی جو عذاب کی صورت میں تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب آتے تھے، وہ سارے اللہ نے روک لیے، کیونکہ محبوب زمین پہ تشریف لے گیا ہے. یعنی آفات عرضی کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم سے دور کر دیا. معنی ایک یہ بنے گا. دوسرا، اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ ایک سوال ہے. ایک دو چیزیں اور سماعت فرمانے. مجاہد نے کہا اس سے مراد آسمان کے ستارے ہیں. حضرت میرے عباس نے دوسری روایت میں فرمایا کہ اس سے مراد رجوم الشیاطین ہے، یعنی وہ تیز آگ جب نیچے سے شیطان اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اوپر سے انگارے مارے جاتے ہیں، تو وہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں ان کی قسم. قلبی نے کہا ہوا کا معنی اوپر سے نیچے اترنا ہے. ابو حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستارے سے مراد جو قیامت کے دن جھڑنے والے ہیں. اخفش نے کہا نجم سے مراد وہ پودے ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا. اسی طرح ہم آتے ہیں حضور کے گھر، اور آپ کے گھر سے جو اس کا معنی لیا گیا ہے، یعنی حضور کے گھر والے جو معنی بیان کر رہے ہیں وہ سنیں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات پاک ہے. اب رہی بات کہ اللہ نے یہ لفظ اپنے محبوب کے لیے کیوں استعمال فرمایا، اور والنجم اذا ہوا، یعنی جب وہ ستارہ طلوع ہوا یا بلند ہوا تو اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس سے مراد شب معراج حضور کا زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کرنا ہے. اب اس کے اگر 3 معنی ہیں تو سنیں. تینوں معنی جو ہیں ان کو ایک ہی جملے میں
شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ عالی نے اس طرح بیان کیا کہ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ چشم زدن شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، یعنی اب 3 معنی ایک جملے کے اندر، یعنی محبوب قسم ہے تیری نیچے سے اوپر آنے کی، اور مصطفیٰ قسم ہے تیری برق رفتاری کی، مصطفیٰ قسم ہے تیرے اوپر سے نیچے آنے کی۔ اب کیوں اس طرح فرمایا؟ اب سنیں، الگ الگ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب فرمایا قسم ہے اوپر آنے کی تو حضور اتنے بلند ہوئے کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہی بلند ہیں، اتنے بلند ہوئے کہ جبریل جیسا فرشتہ سدرہ پہ رہا اور حضور اوپر چلے گئے، اتنے بلند ہوئے کہ ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے تھی جو اللہ نے تخلیق کی، اور حضور کا قدم ساری کائنات سے بلند تھا۔ اور قدم کے پھر آگے بڑی لطف کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین پاک بھی پہنے ہوئے تھے۔ شب معراج پیارے آقا نے اپنے نالین پاک اتارنے کا ارادہ بھی فرمایا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ ان جوڑوں سمیت آ جائیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے اس لمحے جب حضور ساری کائنات سے بلند تھے، ہر چیز آپ کے جوڑوں کے نیچے تھی، تو اس وقت حضور کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب قسم ہے تیری بلندی کی، یعنی جب تو اتنا بلند ہوا کہ ہر چیز تیرے قدموں کے نیچے آ گئی۔ تو دوسرا معنی یہ بیان کیا برق رفتاری۔ تو برق رفتاری کا کیا مطلب ہے؟ اتنی سپیڈ سے حضور گئے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کی ایک رفتار ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک رفتار ہے۔ زمین اپنی رفتار سے گھوم رہی ہے، ستارے اپنی رفتار سے چل رہی ہیں، ہواؤں کا اپنی رفتار ہے، روشنی کی اپنی رفتار ہے، ہر جسم ایک رفتار رکھتا ہے، لیکن اتنی رفتار کسی کی بھی نہیں جتنی جسم مصطفیٰ کی ہے۔ اتنی سپیڈ کسی چیز کی بھی نہیں کہ آپ کتنی سپیڈ سے گئے کہ اپنے بستر سے لے کر سارا کچھ دیکھنے کے بعد زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اتنی سپیڈ تھی کہ کنڈی ابھی ہل رہی ہے، پانی جس سے آپ نے وضو اور غسل فرمایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، حضور اتنی سپیڈ سے واپس بھی آ گئے، ہر چیز کا مشاہدہ بھی کیا، سیر بھی کی، ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور یہ ساری بلندیاں جہاں ہماری سائنس جا کے ہماری کہکشاں کے آخری کنارے تک کہہ دیتی ہے 50 ارب سال کے فاصلے پر ہماری، یا 1 ارب سال کے بعد ستاروں ہماری کہکشاں کے ستارے کچھ ہے وہاں پہ روشنی جاتی ہے، اتنی ساری مسافت اتنی سپیڈ سے کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تیری سپیڈ کی قسم، تیری رفتار کی قسم۔ اور ہوا کا تیسرا معنی نیچے آنا کیوں فرمایا؟ کہ اوپر جانے کی تو سمجھ آتی ہے قسم اٹھانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، اور رفتار کی بھی اٹھانے، جو نیچے آتے ہیں اس کو گراوٹ کہتے ہیں، یعنی نیچے آنے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اوپر جانے کی تو اٹھائی ٹھیک ہے، رفتاری کی بھی ہوگی، لیکن نیچے آنے کی کیوں اللہ نے قسم اٹھائی؟ وہ اس لیے اٹھائی کہ جب حضور ان سارے مصائب و آلام سے نکل کر، دشمن کی دشمنی سے نکل کر، پتھر مارنے والے وہ لوگ مکے کے، وہ طیف کے لوگ جو آپ پر ہر وقت ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، ان سب سے نکل کر، یعنی زمینی جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان سے جدا ہو جائیں، اور ایک بندے کو صبح و شام ستایا جا رہا، اب غور کریں اس جملے، صبح و شام ستایا جا رہا ہو، کبھی ادھر سے پریشانی کبھی ادھر سے، ہر لحاظ سے ستایا گیا، اس کو بندہ الگ کر لے اس ماحول میں جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں کوئی دکھ نہیں ہے، جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی تکلیفوں کا تعلق تو زمین کے ساتھ ہے نا۔ جب حضور آسمانوں پہ چلے گئے تھے تکلیف کیا تھی؟ پھر اس سے بڑی بات ہے جب حضور اللہ کی بارگاہ میں زیارت سے مشرف ہو رہے تھے، اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، جب حسن ازل سامنے تھا اور جب حسن خدا سامنے تھا اور حضور تشریف فرما تھے، تو پھر کیوں واپس آ گئے؟ یہ تو حضور کی مرضی تھی نا، آتے یا نہ آتے، لیکن جب پوچھا ہوگا اللہ کریم نے محبوب بتاؤ کیا پروگرام ہے، ادھر رہنا ہے یا جانا ہے، تو حضور نے جو فرمایا ہوگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، کن کے پاس؟ جو میرے غلام رہتے ہیں، ابو بکر و عمر بھی تو ادھر ہی ہیں، طلحہ و زبیر بھی تو ادھر ہیں، عثمان و علی بھی تو ادھر ہی ہیں، یا اللہ میں پھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ پھر ان مصیبتوں کے اندر مصطفیٰ کا اتر جانا ہمارے لیے، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی محبت اپنی اس امتیوں کے ساتھ ہے کہ اتنی خوشیاں چھوڑ کر پھر نیچے چلے جانا، مصطفیٰ پھر تیرے جانے کی بھی قسم ہے، اتنی محبت ہے تیری اپنے ان چاہنے والوں سے۔ حضور کا اگر حضور چاہتے
تو ہمیشہ جنت میں ہی رہتے ہیں، جو صبح و شام دکھ دیتے ہیں، محبوب تیرا پھر آ جانا، پھر قسم ہے محبوب تیرے جانے کی۔